أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ ہے جس میں رب تعالی فرماتے ہیں اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بیکم تمہارے لیے دریا فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، اور اغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. یہ بنی اسرائیل سے جو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی خطاب فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے لیے اسے دریا کو پھاڑا، پانی کو پھاڑا اور راستے پیدا کیے اور تمہیں اس سے نجات عطا کی. بنی اسرائیل پر فرعون کے حواریوں نے اور فرعون کی قوم نے جو ظلم ڈھائے، تو ان سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے. تو فرعون کو خبر ہوئی، اس نے کہا کہ مرغ جب بولے، یعنی صبح جب تہجد کے ٹائم پہ مرغ بولتا ہے نا، یہ تفسیر ابن کثیر میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے فرمایا، لکھا ہے کہ مرغ جب بولے تب سب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو. تو اللہ کا حکم ایسا ہوا، قدرت الہی ایسی ہوئی کہ اس دن صبح کے ٹائم پہ یعنی تہجد کے ٹائم پہ جیسے مرغ اذانیں دیتے ہیں، کسی مرغ نے اذان ہی نہیں دی. یہ اللہ کی قدرت. اور جب صبح ہوئی تو مرغ نے اذان دی، اور مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری کو ذبح کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اس کی کلیجی سے فارغ ہو لوں اور آپ اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہونا چاہیے. قبطی اس کی اپنی قوم تھی، ان کا لشکر لے کر یعنی تم لوگ حاضر ہو جائیں. چنانچہ وہ حاضر ہو گئے، اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے غرور اور تکبر سے نکلا. تو وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب اپنی قوم کو وہاں سے ہجرت کروانے کے لیے کامیاب ہو گئے، نکل گئے، تو جب وہاں پر بحر کلزم پر پہنچے، بحر کلزم جو تھا وہ بہت بڑا، ایک دریائے کلزم بہت بڑا کلزم ہے، بہت بڑا دریا ہے. تو وہاں پر پانی کو دیکھا، اور پیچھے سے یہ جب قافلہ آتا ہوا اس کی دھول کو محسوس کیا، دیکھا، تو سارے بہت پریشان ہو گئے. اور کہ آگے اگر بڑھتے ہیں تو مچھلیوں کا نوالا بنیں گے، پیچھے رہتے ہیں تو فرعون جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر دے گا. تو انہوں نے یہ دیکھا تو وہاں پر فرعونیوں کی تلواروں کی یعنی بھیڑ چڑھ جائیں گے. تو اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ امر رب جو ہے وہ آگے ہے، یعنی آگے کا حکم ہے. تو یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے کہ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب تعالیٰ کو.
3 مرتبہ انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح سے واپس پلٹنا پڑا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنے پاس جو عصا ہے، جو لکڑی کا عصا، یعنی جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا، اس کو عصا بولتے ہیں، لکڑی والا وہ جو عصا ہے اس کو مارو پانی پہ۔ اور وہ جیسے ہی پانی پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے نکل آئے، 12 راستے پیدا ہو گئے۔ وہ 12 راستے اس لیے پیدا ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 12 گروہ یا 12 قبیلے تھے، تو ان کے لیے وہ راستے اللہ پاک نے پیدا کر دیے۔ اور یہ فرمان مبارک ہے کہ پہاڑوں کی طرح وہ پانی سخت ہو گیا تھا، یعنی پانی تو نہ ہوا نا، پھر وہ پہاڑوں کی طرح وہ پانی سخت ہو گیا تھا۔ اور وہ 12 قبیلوں والے جو قبیلوں کے راستے پیدا ہوئے، تو وہ قوم بڑے آرام میں سے اب ایک ایک راستے میں سے وہ ہر قبیلہ گزر گیا۔ اور یہ جو سارا منظر تھا، کیونکہ فرعون کی قوم پیچھے سے آ رہی تھی، فرعون خود پیچھے سے آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، یہ اس کے سامنے وہ گھوڑ سوار تھے، تو اس کے ساتھیوں نے بھی یہ دیکھا۔ اور جیسے ہی یہ اس میں سے ان راستوں میں سے نکل کر اگلے کنارے پر پہنچے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ادھر ہی ڈال دیے، اور اس کے سارے ساتھیوں نے بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسی میں پانی میں، مطلب انہی راستوں میں ڈال دیے۔ اور جب وہ فرعون اور اس کے گھوڑے جو اس نے اس میں ڈالے، سارا لشکر جب وہ پانی میں اتر گیا، تو اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دے دیا۔ اور جب وہ مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف سے ریل پیل ہو گئی، یعنی پانی ایک جیسا ہو گیا اور سارے کے سارے ڈوب کر مر گئے۔ اور بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے کھڑے دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے، اور اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے آزاد ہوئے، اور اس دن ہمارا دشمن جو فرعون تھا وہ غرق ہوا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا تو میں ہوں۔ بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کے میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور رب تعالیٰ کے کرم سے شکرانے کا یہ روزہ آج بھی مسلمان رکھتے ہیں، اور بہت سارے اس دن رب تعالیٰ کی انعامات ہوئے ہیں۔ تو فرعون سے اس طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو جو نجات ملی، اور رب تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، تو یہ ایک بہت بڑا انعام رب تعالیٰ نے عطا کیا کہ سالہ سال کی غلامی ان کی دور فرمائی اور فرعون سے ان کو نجات دی۔ اس طریقے سے یہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہاں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ فرعون اگر چاہتا تو ساتھیوں کو بھیج دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آؤ اور ان کی قوم کو روک لو، لیکن یہ خود اس نے سفر کیا اور پہنچا، پھر غرق ہو گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں پیچھا کرنے کا خیال اس لیے ڈالا کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت کا یا مرنے دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ جس مقام پر اس نے مرنا ہوتا ہے نا، اس شخص کا وہاں پر کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے جس کا مقدر یعنی وہاں لکھا ہوتا ہے، تو اس مقام پر اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شخص خود چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ اب فرعون کی بھی موت کا وقت آ چکا تھا، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے دل میں یہ پیچھا کرنے کا خیال آیا، ورنہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، چاہتا تو اپنے ہزاروں لوگوں کو بھی بھیج کر یہ کام
کروا سکتا تھا اور خود غرق ہونے سے بچ سکتا تھا، لیکن کیونکہ اس کا یہی اس نے سامان عبرت اس کے لیے اس نے بننا تھا اور مقام موت پر اس نے پہنچنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات دینی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامیابی دینی تھی، تو اس طرح سے رب تعالیٰ نے اس بہت بڑے عذاب سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔